سانول جو پیا کو داؤد ابراہیم کے شکنجے سے بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے، لیکن آلیار سانول کو غلط ہی سمجھ بیٹھا ہے جب کہتا ہے آلیار سانول سے کہ پیا معصوم ہے اور اس کی معصومیت کا فائدہ میں تمہیں اٹھانے نہیں دوں گا۔ میں بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہا ہوں کہ تم راستہ صاف سمجھ کر اسے اپنے شکنجے میں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھو اور کان کھول کر سن لو، جب تک میں پیا کی زندگی میں ہوں تم پیا کی زندگی میں نہیں آ سکتے۔ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ سانول جب پیا سے بات کرنے کے لیے آتا ہے اور پیا کہتی ہے سانول سے کہ میں کچھ نہیں جانتی، اگر تم اس بارے میں کہنا چاہ رہے ہو کہ ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں تو میں تمہیں ایک بات صاف صاف بتا دیتی ہوں کہ ہم لوگ یہاں سے کہیں بھی نہیں جانے والے، کیونکہ میں اس موسیٰ سے اپنی ماں کا بدلہ لینے والی ہوں۔ سانول جو کہ پیا کو لاکھ سمجھاتا ہے لیکن پیا ایک نہیں سنتی۔ سانول جب وہاں سے چلا جاتا ہے تو وہیں پر آتا ہے آلیار اور آ کر سانول کو دھمکی دینے کی کوشش کرتا ہے۔ بدلے میں سانول جب آلیار سے کہتا ہے کہ صاف صاف تمہاری آنکھوں میں خوف نظر آ رہا ہے اور اس خوف کو دیکھ کر مجھے بہت مزہ آ رہا ہے۔ سانول جب آلیار سے یہ تمام تر باتیں کہہ رہا ہوتا ہے تو وہیں سے کھڑکی سے پیا یہ تمام تر باتیں سن رہی ہوتی ہے اور پریشان ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ دونوں آپس میں کیوں الجھ رہے ہیں، ان دونوں کا تو آپس میں الجھنا بنتا ہی نہیں ہے۔ وہیں پر دوسری طرف اسلم جو کہ اپنی بیٹی کی باتیں سننے کے بعد یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پاتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ذکیہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے پیا سے کہ تمہارے ابا اسلم ابھی تک گھر واپس نہیں آئے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں کہ وہ آخرکار واپس کیوں نہیں آئے۔ پیا جو کہ اپنی والدہ ذکیہ سے کہتی ہے کہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کا جرم ہے جو ان کو احساس کمتری میں مبتلا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے ساری زندگی کیا ہی کیا ہے، ان کی وجہ سے میری ماں جنہوں نے مجھے جنم دیا وہ آج اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے اور اب بھی میں کہہ رہی ہوں، میں ہر اس ایک انسان سے اپنی ماں کے قتل کا بدلہ لوں گی جس کی وجہ سے آج میری ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ ذکیہ جو کہ پیا کے ان باتوں کو سن کر بہت زیادہ خوف میں آ جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ پیا جو اپنے والد سے بے انتہا محبت کرتی تھی، آج وہی پیا اپنے والد سے انتقام لینے کا کس طرح سے سوچ سکتی ہے۔ وہیں پر دوسری طرف داؤد ابراہیم جو کہ نثار سے کہتا ہے کہ اسلم کی بیٹی پیا میری ملکیت ہے، اب یہ میری مرضی ہے کہ میں اسے بساتا ہوں یا پھر اس کو برباد کر دیتا ہوں۔ یہ بات تو پکی ہے کہ اس کی شادی ہرگز آلیار کے ساتھ نہیں ہوگی کیونکہ وہ میری ملکیت ہے اور مجھ تک ہی رہے گی۔ آلیار جو کہ اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ شاید اس کا والد داؤد ابراہیم سانول کے ساتھ مل کر پیا کو اس کی زندگی میں لانا چاہتا ہے جبکہ وہ اس غلط فہمی کا شکار ہو چکا ہے۔ وہیں پر دوسری طرف شائستہ جو کہ اپنے شوہر داؤد ابراہیم کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ داؤد میری بات کان کھول کر سن لو، آخرکار جو بھی ہے وہ تمہارا اپنا ہی بیٹا ہے، تمہارا اپنا خون ہے، تم کب تک اس سے اپنی سچائی چھپاؤ گے، تم کب تک اسے یہ نہیں پتہ چلنے دو گے کہ تم واقعی ہی میں مافیا قبضہ کا کام کرتے ہو۔ شائستہ جو اس بات سے انجان ہے کہ اس کا شوہر کن صورتحالوں سے گزر چکا ہے اور اس بات سے بھی کہ کس طرح سے اس نے پیا کو جوئے میں جیتا تھا اور آج وہ اسی پیا کے پیچھے پڑ چکا ہے جس سے اس کا اپنا بیٹا بے انتہا محبت کرتا ہے۔ وہیں پر دوسری طرف سانول جو کہ انہی باتوں سے بے حد پریشان تھا کہ سیٹ داؤد کسی نہ کسی طریقے سے پیا کو ہتھیا لے گا اور اس پر قبضہ جما لے گا۔ اسلم سے جب وہ کہتا ہے کہ وہ اسے لے کر یہاں سے چلا جائے اور پیا اس کی بات نہیں مانتی تو سانول اور بھی زیادہ پریشانی کے عالم میں آ جاتا ہے۔ تو کیا کرے گا سانول، کس طرح سے داؤد کے شکنجے سے نکالے گا پیا کو اور کس طرح سے حفاظت کرے گا پیا کی؟ کیا آلیار کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ سانول بھی پیا سے محبت کرتا ہے اور اسے پانے کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل سانول یار پیا۔